نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، جس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے کی، سننے، سیکھنے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے پروگرام شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے بچوں کو قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری معلومات حاصل ہوں گی۔ ابتداً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک کی تعداد بڑھاتے جائیں گے تو رحمتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ثواب بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں اور بندے کی دنیا، آخرت اور قبر کی مشکلات میں بھی اس کو آسانی ہوتی ہے۔ درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نیت بھی بچوں آپ کر لیں، جس سے ہو سکے کہ روزانہ ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ کم از کم مینیمم 313 درود پاک پڑھوں گا۔ زیادہ پڑھوں گا تو بہت اچھا ہے، لیکن کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ 313 کا عدد وہ ہے کہ اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی وہ احادیث جن میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے، تو ان فضائل کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے جائیں۔ تو 313 کا عدد وہ ہے کہ اس 313 کے عدد کو کثرت سے پڑھنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کے لیے کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مختلف قاری صاحبان۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے اور وہ ہمیں قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ تلاوت کے بعد بچوں ہم علم تجوید سے متعلق کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی جو آیتیں پڑھی گئیں انہی آیتوں کے ذریعے ہم علم تجوید کے کسی قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، تجوید کلاس۔ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں۔ کیسے ہیں آپ قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیں گے، اپنا نام بتائیں گے، آپ کون ہیں؟ حسن رضا۔ حسن رضا، حافظ قرآن ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ حسن بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کرنے کے لیے؟ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک کی تلاوت کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں گے سورہ ملک کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 30۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورۃ مکی۔ سورت مکی ہے۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے کہ یہ سورہ ملک کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں۔ 29ویں پارے میں، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پارے میں یہ سورہ ملک موجود ہے، 30 آیات پر مشتمل۔ بڑھتے ہیں سورہ ملک کی چند آیات کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سورہ ملک کی چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. بچوں سورہ ملک کی انہوں نے چند آیات پڑھی ہیں ہمارے قاری صاحب نے. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے سورہ ملک، پہلی آیت اور دوسری آیت اور تیسری آیت کا بھی کچھ حصہ موجود ہے. بچوں یہاں پر آپ کو مختلف کلمات نظر آ رہے ہیں اور مختلف کلمات کے ساتھ ساتھ ان پر لگے ہوئے کچھ اعراب بھی نظر آ رہے ہیں. جب آپ ان اعراب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مدنی قاعدے یا علم تجوید کی کتابوں میں پڑھے گئے سمجھے گئے قوانین بھی نظر آئیں گے. کہیں آپ کو اخفا کا قاعدہ نظر آ رہا ہے، کہیں اظہار کا نظر آ رہا ہے، کہیں تنوین کے اصول آپ کو نظر آ رہے ہیں، کہیں مدات اور وقف کی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یعنی جو قواعد آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، جب آپ عربی عبارت کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان پر لگے ہوئے زیر زبر پیش اعراب کے ذریعے ان قواعد کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے آج ایک قاعدہ بیان کروں گا، بہت آسان ہے، بڑا ابتدائی قاعدہ ہے جو آپ کو معلوم بھی ہوگا لیکن وہ دوبارہ ریکال ہو جائے گا تو توجہ سے سننا ہے. بہت آسان قاعدہ ہے. قاعدہ بچوں یہ ہے کہ اگر کہیں کسی مقام پر یا آئے اور یا کے اوپر ہو جزم، کیا ہو؟ اور اس سے پہلے والے حرف پر آ جائے زبر، یا خود ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر، تو وہاں ہوتا ہے یا لین. کیا ہوتا ہے؟ اچھا اسی طرح اگر کہیں واو آیا، واو کے اوپر بھی جزم ہے، چھوٹی سی دال کی طرح ایک علامت سکون کی ہوتی ہے، واو کے اوپر جزم آیا یعنی واو ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی زبر ہے تو وہ ہوگا واو لین. واو حروف لین دو ہی ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین، اور پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ واو اور یا خود ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر کیا آ جائے؟ زبر. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. ٹھیک ہے. اب واو لین اور یا لین کو ہم نے پہچان لیا اس کی علامت سے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حروف لین کو یعنی کہ واو لین اور یا لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو بچوں لین کا لفظی مطلب ہوتا ہے نرمی. کیا ہوتا ہے؟ نرمی. تو جب حروف لین آئیں گے یعنی واو لین یا لین آئے گا تو کرنا یہ ہے کہ واو لین اور یا لین کی ادائیگی کے وقت، اس کو پڑھتے وقت نہ تو ہم نے جھٹکا دینا ہے، نہ اس کی آواز کو دراز کرنا ہے جیسے حروف مدہ میں کرتے ہیں، مد متصل منفصل میں کرتے ہیں. نہ ہی جھٹکا دینا ہے نہ ہی اس کو دراز کر کے پڑھنا ہے، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے پڑھنا ہے، بغیر کھینچے
بغیر جھٹکا دیے معروف نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں ان آیات میں ہمیں واو لین اور یا لین نظر آتا ہے یا نہیں۔ آپ کو کسی مقام پر نظر آیا؟ بتائیں بچوں، مجھے تو نظر آ گیا یا لین۔ دیکھیں گے سورہ ملک کی پہلی آیت مبارکہ میں لفظ شیئن، دیکھیں یا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یا پر کیا ہے؟ جزم۔ یا کیا ہو گیا؟ ساکن۔ یا سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ شین۔ شین پر کیا ہے؟ زبر۔ تو یا ساکن سے پہلے زبر آیا تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یا لین۔ یا کو کھینچ کے پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں الموت۔ واو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ واو پر کیا ہے؟ جزم۔ واو ساکن ہو گیا۔ واو سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ میم۔ میم پر کیا ہے؟ زبر۔ تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو لین۔ یہاں بھی کیا کریں گے؟ واو لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف انداز میں پڑھیں گے۔ تو واو لین اور یا لین کا قاعدہ، اس کی علامت اور پہچان ہم نے سمجھی اور دو مثالیں بھی دیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان قواعد کے مطابق درست انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے قرآن مجید پڑھنے کی جو فضیلت ہوتی ہے، اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، احادیث میں جو اس کی برکتیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ برکتیں ہمیں کب حاصل ہوتی ہیں، یہ فضائل ہمیں کب حاصل ہوتے ہیں؟ اس صورت میں اور اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھیں، یعنی تجوید کے مطابق الفاظ کی، حروف کی، کلمات کی جو ادائیگی کا درست طریقہ ہے، اس درست طریقے کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ تجوید کی رعایت نہ کی اور الفاظ کو اس طرح پڑھا کہ الفاظ کا مطلب ہی بدل رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہے کہ اگر ہم نے پڑھنے میں غلطی کی، ادائیگی غلط کی، تو معنی بھی بدل جاتا ہے، بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس پہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے ہم فضائل جانتے ہیں، تاکہ ان فضائل کو پانے کے لیے ہم ان پر عمل کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ بچوں، آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت بیان کروں گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں کون سے پارے میں ہیں؟ تیسرے پارے میں، کیونکہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے پہلے پارے سے اور اختتام ہوتا ہے تیسرے پارے میں۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کون سے پارے میں ہیں؟ تیسرے۔ اب یہ مبارک آیات ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں تو سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کتنی برکت والی ہیں، دوبارہ سنتے ہیں کہ جس گھر میں 3 راتیں یعنی مسلسل ڈیلی 3 راتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے گی، یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں گی، تو شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا، یعنی اس کے گھر کے رہنے والے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا، یعنی رات کے وقت پڑھے گا، وہ اسے کفایت کریں گی، وہ 2 آیتیں اس کو کافی ہوں گی۔ اب بچوں، 2 آیات سورہ بقرہ کی 2 آیات کا بندے کو کافی ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو علماء نے ایکسپلین کیا ہے، اس کے مختلف میننگز بیان کیے ہیں، تو ہم توجہ سے سنیں گے کہ جو مسلمان سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کے وقت پڑھتا ہے سونے سے پہلے، تو اب یہ 2 آیتیں اس شخص کو کفایت کریں گی، اس کو کافی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کفایت سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں اس رات کے قیام یعنی رات کی عبادت کی طرح ہو جائیں گی، یعنی بندہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ رہا ہے تو یہ 2 آیتیں اس بندے کو کافی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس بندے نے ساری رات کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے۔
دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یا اس رات اسے شیطان سے محفوظ رکھیں گی. دو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بندے کو کافی ہوں. مطلب یہ ہے کہ رات کو 2 آیتیں پڑھ لی سورہ بقرہ کی آخری تو ساری رات شیطان کے شر سے یہ 2 آیتیں اس بندے کو کیا کریں گی؟ محفوظ رکھیں گی، بچائیں گی. ایک اور مطلب اس کا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں نازل ہونے والی آفات یعنی مصیبتوں سے بچائیں گی. یعنی کسی مسلمان نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی تو اگر اس رات بلائیں مصیبتیں نازل ہونی تھیں تو اللہ پاک ان 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات کی برکت سے اس مسلمان کو ان مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. تو اللہ پاک ہمیں سورہ بقرہ اور بالخصوص اس کی آخری 2 آیات پڑھنے اور بالخصوص رات کے وقت ان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان برکات کو، ان فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کا، اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے اعراب کو پہچاننے کی. بچوں سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. دونوں جانب 4 بچے موجود ہیں. دونوں طرف سے میں ایک بچے کو سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، وہ دونوں بچے وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس آ کر کھڑے ہوں گے. ریڈ کلر کی باسکٹ میں آپ دیکھیں آپ کو بہت سارے سیمپلز نظر آ رہے ہیں. زیر زبر پیش جو اعراب ہوتے ہیں ان کے سیمپلز آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کے سامنے اسکرین موجود ہے. اس اسکرین پر آپ کو مختلف عربی کلمات قرآن مجید کے دکھائے جائیں گے. ان پر اعراب بھی لگے ہوں گے، زیر زبر پیش سب کچھ لگا ہوگا، لیکن کوئی ایک حرف ایسا بھی ہوگا جس پر اعراب مینشن نہیں ہوگا، آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں کیا کروں گا، میں اس کلمے کو پڑھوں گا. جب میں پڑھوں گا تو اس اعراب کو ظاہر کر دوں گا آواز کے ذریعے. ٹھیک ہے، آپ نے میری آواز سننی ہے، اس کلمے کو دیکھنا ہے اور خود پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. اب آپ نے بتانا ہے کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے. بتانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ریڈ کلر کی باسکٹ سے وہ اعراب اٹھائیں گے، سیمپل اٹھائیں گے اور مائک پر ہمیں بتائیں گے. مثال کے طور پر کہیں گے کہ دال پر پیش ہے تو پیش کا سیمپل اس طرح دکھائیں گے اور مائک پر کہیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ واو پر کیا ہے، پیش ہے. بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے. پھر ہم اس کو چیک کریں گے. اگر آپ کا جواب درست ہوا تو وہ درست ہوگا اور غلطی ہو گئی تو آپ کو درست اعراب بتا دیا جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ دونوں بچوں میں سے کون سا بچہ درست جواب دیتا ہے سارے، اور کون سا بچہ ہے جو کہیں غلطی کرتا ہے. تو اگر سارے جوابات درست ہو گئے تو دونوں جیت جائیں گے، اور اگر ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے رہ گیا تو آگے نکلنے والا کیا ہوگا، جیت جائے گا. تو آپ لوگ تیار ہیں اس مقابلے کے لیے؟ جی تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. جی اعراب پہچان کر لگانا ہے. دائیں جانب میری رائٹ سائڈ پر 4 بچے موجود ہیں. آپ چاروں میں سے کون آنا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنے کا سب کو اختیار ہے لیکن سلیکٹ ایک ہوگا. ایک ہی بچے کا ہاتھ کھڑا ہوا. بیٹا اپنا نام بتائیں گے مائک پر. آپ وارث علی. وارث علی بھائی آپ کو سلیکٹ کریں تو آپ مقابلہ کر لیں گے؟ جی. آپ کو ہی کرنا پڑے گا سلیکٹ کیونکہ اور کسی نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے تھے. تو بیٹا آپ مائک لے کر پہنچ جائیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کے بیک سائڈ پر. جی حارث علی کے مقابلے میں لیفٹ سائڈ سے بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ 2 ہاتھ کھڑے ہوئے اور پہلے ہاتھ انہوں نے کھڑا کیا. مائک بھی ان کے پاس ہے. تو بیٹا نام بتائیں گے اپنا مائک پر. محمد مبشر. محمد مبشر، حارث علی. دیکھیں گے آج کون آگے بڑھتا ہے. عمر کا تو فرق ہے لیکن دیکھیں گے پرفارمنس کیسی ہے. آپ بھی پہنچیں گے مائک لے کر حارث علی صاحب کے ساتھ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہم یہ مقابلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلا اعراب ہم پوچھیں گے حارث علی سے. تیار ہیں آپ؟ اسکرین پر دیکھیں گے. اسکرین پر کلمہ آپ کے لیے شو کیا گیا ہے حسیرن. حسیرن کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا لیکن نظر نہیں آیا؟ پہچانیں گے اور فوراً بتائیں گے. سین کے نیچے زیر ہے. سین کے نیچے زیر ہے. دکھائیں گے جناب. سین کے نیچے بالکل زیر آ چکا. حارث علی کا پہلا جواب درست ہے کہنا ہے، صحیح اونچی آواز میں. جی محمد مبشر دیکھیں گے. تفورو. تفورو راہ پر کیا ہے؟ راہ پہ پیش ہے. راہ پر پیش ہے. دکھائیں گے جناب. راہ پر پیش آ چکی ہے. ان کا بھی جواب درست ہے، صحیح ہے. جی حارث علی دیکھیں گے آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے خلق. بہت آسان ہے. قاف پر کیا ہے یا قاف کے نیچے کیا ہے؟ خلق. قاف پہ زبر ہے. قاف پر زبر ہے. دکھائیں گے جناب. قاف پر بالکل زبر آ چکی. حارث علی کا دوسرا جواب بھی درست ہے. محمد مبشر بصیرن. بصیرن
स्वाद के नीचे ज़ेर है। स्वाद के नीचे ज़ेर है, दिखाएंगे जनाब। स्वाद के नीचे बिल्कुल ज़ेर है, इनका जवाब भी मैं सवाल करता जाऊंगा, ये जवाब देते जाएंगे, मुकाबला चलता ही जाएगा। लिहाजा इस मुकाबले को यहीं रोकते हैं, हमारे सिलसिले का वक्त भी मुकम्मल हुआ। माशाल्लाह दोनों जीत गए, ठीक है। हारिस अली और मोहम्मद मुबशिर दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस थी। अल्लाह पाक इनको, यहाँ मौजूद बच्चों को और जो किड्स मदनी चैनल पर हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी बरकत नसीब फरमाए। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुताल्लिक प्यारी प्यारी अहादीस, वाक़यात और बातें लेकर दोबारा प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद की दोनों जहान में बरकत नसीब फरमाए, अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल।